اگر کسی سے زنا ہو جائے پھر وہ اس سے توبہ کرے لیکن زنا ایک قرض ہے، تو کیا یہ کرنے سے گناہ کے ساتھ وہ قرض بھی معاف ہو جائے؟ زنا قرض نہیں ہے بھائی. جو لوگ کہتے ہیں آپ سے زنا ہوا ہے تو آپ کے گھر میں کسی عورت سے بھی ہوگا، یہ ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کے گناہ کی سزا اللہ کسی اور کو نہیں دے گا. تو زنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کی سزا آپ ہی کو ملے گی. البتہ ایک بات ہے، جو زنا کرنے والا ہے وہ اس کا یہ راز چھپتا نہیں ہے، فاش ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو. جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو اولاد کو بھی پتہ چلتا ہے. جب بیٹے بیٹیوں کو پتہ چلے گا نا تو ان کے دل میں باپ کی عزت بھی ختم اور گناہ کی برائی بھی کم ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے کیا تو ہم نے کیا تو کیا ہو گیا. تو پھر یہ نسلوں میں چلتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے میں عورتوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے شوہر کو کسی بے حیائی کے کام میں دیکھا بھی ہے تو اللہ کا واسطہ لوگوں میں گن نہ گاؤ، چھپا دو اس کو. میاں سے بند کمرے میں لڑ لو کہ یہ کام نہ. بعض میاں انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، عورت کو پتہ چل جاتا ہے میرا میاں یہ کام کرتا ہے، تو پتہ چل گیا بہت برا کر رہا ہے وہ، اس سے کمرے کے اندر ہی لڑو. بچوں تک یہ بات نہ محلے والوں کو نہ بتاؤ، اپنے ابا کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے نا، تو لباس کا کام عیب ظاہر کرنا ہوتا ہے، یہ عیب چھپانا ہوتا ہے. تو میاں بیوی جو پرسنل باتیں ایک دوسرے کی جانتے ہیں وہ تھرڈ پرسن نہیں جانتا. تو وہ اللہ ان کے ایک راز اس لیے تھوڑی مطلع کرتے ہیں کہ دنیا کو بتاؤ، بلکہ اس لیے کہ ایک دوسرے کے راز پہ پردہ ڈالو. تو خود لڑو، چھوڑو نہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، لڑو کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، لیکن دنیا کے سامنے اس کو ذلیل مت کرو. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت نے جب اپنے میاں کی برائی کسی کے سامنے، ایک بندے کے سامنے بھی کر لی نا، تو سمجھ لو کہ یہ راز کھل گیا. اب دوسرا نہیں چھپائے گا اس کو. آپ نے نہیں چھپایا، دوسرا کہاں سے؟ وہ چسکے لے لے کے بیان کرے گا. اس کے بعد آپ کی عزت بھی گئی. لوگ کہیں گے اس کی بیوی یہ فلاں کی بیوی ہے جو فلاں ایسا ہے، آپ کی عزت گئی. دوسرا بچوں تک بھی یہ بات پہنچے گی تو بچے بھی اس برائی میں مبتلا ہو سکتے ہیں. وہ کہیں گے جب ہمارا باپ یہ کرتا تھا تو ہم نے کر لیا تو کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ باپ کا ایک بڑا احترام ہوتا ہے فطری طور پر. بچوں کے دل میں نا باپ کی اللہ نے عظمت ڈالی ہے، تو بچے بھی بگڑتے ہیں. پھر آپ باپ کو نہیں، اپنے شوہر کو نہیں روگے، بچوں کو روگی بیٹھ کے. کہتے ہیں نا عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی برائی پہ پردہ ڈالتی ہے اور ایک شریف آدمی کی بیوی کہلا کے اپنی عزت کرواتی ہے. بے وقوف وہ ہے جو اپنے شوہر کو بدنام کرتی ہے اور پھر ایک برے آدمی کی بیوی کہلا کے اپنے آپ کو بھی بدنام کر دیتی. لوگ کیا کہتے ہیں، عورت کی پہچان تو اس کے شوہر سے ہوتی ہے نا، فلاں کی بیوی. دیکھو انبیاء کرام کی، جو ہمارے نبی کی جو ازواج ہیں، اگر وہ ہمارے نبی کی بیوی نہ بنتی تو ان کی کوئی عزت ہوتی، پہچان ہوتی ہے بھائی؟ وہ ہم مائیں بنتی ہماری. تو عورت کی پہچان میں اس کے شوہر کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو عورت کو چاہیے اپنے شوہر کی عزت کروائے. میں یہ بھی نہیں کہتا بے لگام چھوڑ دے اس کو، وہ کمرے میں جو مرضی بیٹھ کے کرتا رہے، ایسا نہیں ہو تو بگڑے گا. اور ایسا بگڑتا ہے پھر عورتوں کو، بیوی کو تو لفٹ ہی نہیں کرائے گا. تو چیک کریں اس کا بٹوا بھی چیک کریں. بٹوے تو خیر چیک نہ کریں، موبائل پہ گھسے نہیں اندر ہی، پرائیویسی میں تو دخل اندازی نہیں دینی چاہیے. لیکن جب کسی سے بہت زیادہ ہنس ہنس کے بات کر رہا ہو تو دیکھیں کہ ستار بھائی لکھا ہوا ہے اس نے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستار بھائی سے اتنا ہنس ہنس کے بات آپ کیوں کر رہے تھے؟ ہاں یہ کون ہے، یہ پوچھنے ستار بھائی. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح سے انکوائری ضرور کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شوہر کو بٹھائیں انکوائری کریں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ وہ آپ کا باپ ہے، نہ وہ آپ کا بھائی ہے، نہ وہ آپ کا کوئی بچپن کا دوست ہے. اگر ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا، بھائی میاں بیوی کو تو پتا ہوتا ہے ایک دوسرے کے بچپن کے دوست کون ہیں. تو یہ نیا کون ہے جس سے آپ اتنا ہنس ہنس کے اور ایسے گھنٹوں گھنٹوں آپ کا چہرہ ایک دم لال سرخ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے پھر وہ شروع میں ہی پکڑ لیا جائے نا تو وہ رک جاتا ہے. اگر یہ اس کو لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑ جائے پھر یہ کنٹرول میں نہیں آتا. پھر وہ بیوی کو تو نو لفٹ. وہ جب رنگ برنگی لڑکیاں اس کی، وسیم کے نام سے، ستار کے نام سے سیو کی ہوئی ہیں اس نے. یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں آج کل. ایک میں نے واقعہ سنایا تھا نا، ایک لڑکی کی کہیں منگنی ہو گئی، وہ اس نے مجھے خود بتایا، وہ منگیتر سے ملنے گئی ہے، وہ سو رہا تھا، اس کی کمبختی آئی ہوئی تھی وہ، تو منگیتر کی بہنوں نے بتایا سو رہا ہے. یہ ہے جائز نہیں ہے، منگیتر سے ملنا حرام ہے، لیکن آج کل چل رہی ہیں دوستیاں. تو اس نے موبائل اٹھا لیا، اس کا موبائل اٹھا کے دیکھا کہ ان کی تو محترم کے ماشاءاللہ معشوقات کی ایک طویل فہرست، ان کی منگیتروں کی طویل فہرست.
تو وہ لڑکی تھی پنجاب کی نا، صحت مند قداور ماشاء اللہ، وہیں سے جوتوں سے اٹھا کے اس کی دنا دن دھنائی لگانا شروع کی، کیونکہ یہ اس کو بولتا تھا میں تمہارے لیے آسمان کے تارے توڑ کے لے آؤں گا، تم ہی ہو میری اور یہ ہو. اس نے تو پورے میسج پڑھ لیا نا ان باکس میں گھس کے. دیکھو نکاح سے پہلے یہ میسج بھی پڑھنے کی میرا خیال ہے گنجائش ہے، کیونکہ جب کسی سے معاملات کر رہے ہو تو دیکھو یہ ہے کیسا، سمجھ رہے ہو نا، کیونکہ معاملے میں تو انکوائری کی جائے گی نا. شادی کرنا کوئی کم معاملہ تو نہیں ہے نا بھائی. کسی کو جب پیسے دے رہے ہو کاروبار کے لیے تو پہلے اس کو آزماؤ تھوڑے پیسے دے کے. تو یہ تجسس جائز ہے، کیونکہ آپ معاملات بغیر پرکھے نہیں کر سکتے. تو منگیتر کے موبائل میں گھسیں، شوہر کے موبائل میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. اب تو کر لی نا شادی، اب تجسس شریعت میں کیا ہے؟ نہ شوہر بیوی کے موبائل میں گھسے، نہ یہ اس کے موبائل میں گھسے. یہ غلط چیز ہے. یہ ایک غیر خاندانی لوگوں کی علامت ہوتی ہے، بلا وجہ خام خامے جو ہے نا ایک دوسرے کی پرائیویسی میں گھس. اچھا گمان رکھو بھائی یہ بھی اچھا یہ بھی اچھی، لیکن جب منگنی ہوئی ہے تو اس کو چاہیے تھا گھسے، وہ گھسی تو اس کو اتنے سارے میسج نظر آئے، وہ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو پٹایا ہوا تھا اس نے. تو وہ تھی ماشاءاللہ پنجاب کی قداور، اس نے وہیں سے اٹھا کے اس کو دنا دن دھنائی کرنا سوتے ہوئے کو. خواب میں اس کو پتہ نہیں کیا آ رہا ہوگا، وہ اٹھا اور معافیا مانگنے لگا، بھائی غلطی ہو گئی بھائی یہ نہیں. وہ پتہ چل گیا وہ رشتہ، پھر مجھ سے ان لوگوں نے مشورے، میں نے کہا چھوڑ دو اس رشتے کو، توڑ دو اس کو. یہ آدمی ابھی سے کم وقت اتنی لڑکیوں سے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، شادی کے بعد کہاں وفا کرے گا. اور وہ لڑکا اتنی معافیاں مانگی اس نے، ان لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ اب یہ انسان کا بچہ بن گیا ہے، اور ان کا ارادہ ہوا اب دوبارہ ہم ہاں کر دیں. پھر اس کو دیکھا کسی لڑکی کے ساتھ بائک پہ گھوم رہا ہے، وہ اتفاق سے شہر میں کسی نے دیکھ کے بتایا. تو ایسے نالائق ہوتے ہیں، معافیا مانگ کے بھی کم بخت نے. تو بھائی یہ دین اور مذہب اللہ کی بڑی نعمت ہے. مذہب کے علاوہ کون سی چیز روکے گی آپ کو؟ اللہ کا خوف اگر نہیں ہے تو پھر کون روکے گا آپ کو؟